میں لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جبھی شوہر کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ دفتر سے لوٹ آئے تھے۔ میں نے آواز دے کر ملازمہ سے کہا کہ صاحب آ گئے ہیں، ان کے لیے بھی چائے بنا دو۔ ملازمہ واپس اپنے گھر جانے والی تھی۔ وہ میرے کہنے پر باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں اپنے شوہر ولید کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے ایک پارٹی میں جانا تھا اور میں گھر ولید کے حوالے کر کے ہی گھر سے نکلا کرتی تھی، اس لیے مجھے بے صبری سے ولید کا انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اندر آئے تو میں نے مسکرا کر انہیں سلام کیا، پوچھا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ مجھے پارٹی میں جانا ہے، ساری دوستیں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ میری بات سن کر ولید خاموش رہے۔ پھر ایک لڑکی ان کے پیچھے گھر میں داخل ہوئی، جسے دیکھ کر میں بری طرح سے چونکی۔ وہ ایک 19-20 سال کی لڑکی تھی جو سرخ رنگ کے جوڑے میں دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ کچھ دیر تو میں خاموشی سے بس اس لڑکی کو دیکھتی رہی۔ پھر میں نے ایک گہری نظر ولید پر ڈالی، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میرے دل نے ایک عجیب سی آواز دی، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، اور پھر وہی ہوا جو میرے دل نے کہا تھا۔ ولید نے بڑی آہستگی سے مجھے بتایا کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ لڑکی ان کی بیوی مریم ہے۔ اب سے یہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی۔ یہ سننا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میں نے بڑی زور سے اس لڑکی کے قدموں میں پھینکا تھا۔ گرم گرم چائے اس کے پیروں پر گری۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی تو ولید غصے میں کہنے لگا، جمیلہ یہ کیا حرکت ہے؟ اس کا پاؤں جل گیا ہے، کچھ تو ہوش کرو۔ میں نے نفرت سے ولید کو دیکھا اور ان کا گریبان پکڑ کر پوچھا کہ میں ہوش کروں یا آپ کو ہوش کرنا چاہیے تھا؟ 60 سال کی عمر میں آپ ایک 20 سال کی لڑکی کو میرے سر پہ سوتن بنا کے لائے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں اسے قبول کر لوں گی۔ اگر عیاشی کرنی تھی تو مجھے بتا دیتے، میں خود چند دن کے لیے کوئی لڑکی آپ کو خرید کے دے دیتی۔ ہمارے پاس ویسے بھی دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس شادی کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ عمر کے اس حصے میں آ کر آپ مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے میرے اوپر سوتن لا سکتے ہیں؟ ولید نے اپنا گریبان مجھ سے چھڑوایا، کہنے لگے شوہر کو صرف عورت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے ایک ایسی عورت چاہیے ہوتی ہے جو اسے سمجھے، اسے چاہے، اس سے محبت کرے، اسے شوہر کی طرح عزت دے، نہ کہ ہر وقت اس کی بے عزتی کرے اور اسے اس کی اوقات یاد دلائے۔ تم نے ساری زندگی جمیلہ مجھے اپنے قدموں کی دھول سمجھا ہے، کبھی میری کسی بات کو اہمیت نہیں دی۔ میں ساری زندگی سوچتا رہا کہ آج نہیں تو کل تمہیں میری حیثیت کا احساس ہوگا، تم مجھے شوہر کا درجہ دو گی، میرا خیال کرو گی، لیکن تمہاری نظر میں ایک معمولی سا غلام ہوں جسے تم نے شوہر کے عہدے پر فائز کر کے احسان کر دیا۔ میں اپنی زندگی کے آخری دن سکون سے گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے میری زندگی میں کسی ایسی لڑکی کا ساتھ چاہیے تھا جو مجھ سے محبت بھی کرے اور مجھے سمجھے بھی، اور مریم ایسی ہی لڑکی ہے۔ ولید نے پہلی بار مجھے حقیقت کا وہ آئینہ دکھایا تھا جس میں مجھے اپنا ہی عکس دھندلا نظر آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے ولید کو دیکھا اور کہا، کیا کہہ رہے ہیں ولید؟ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے ساری زندگی آپ کے نام کی ہے اور آپ میری محبت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ میری بات سن کر ولید طنزیہ سا مسکرائے، کہنے لگے تمہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ تم ماں نہیں بن سکتی، تمہارے اندر وہ کمی ہے جو کسی بھی عورت کو مکمل نہیں ہونے دے سکتی، اور یہ جانتے ہوئے بھی میں نے کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچا، ہمیشہ تمہارے ساتھ محبت سے رہا تاکہ تمہیں کبھی یہ نہ لگے کہ اولاد کی خاطر میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے صرف اور صرف حقارت کی نظر سے ہی دیکھا ہے۔ میں اب مزید تنہائی کی زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے میں نے مریم کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ ایک مرد کو صرف عورت کا جسم نہیں چاہیے ہوتا، اسے عورت کی ضرورت ہوتی ہے جو اچھے برے میں اس کے ساتھ کھڑی ہو، اور مریم ایسی ہی ہے۔ میرے شوہر نے مریم کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ ہاں، میرے شوہر کا کمرہ میرے کمرے سے الگ تھا، کیونکہ میں اپنے شوہر کو صرف اس وقت اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دیتی تھی جب میری خود کی خواہش ہوتی تھی، اور جب میرا دل نہ چاہتا تو میں اپنے شوہر کو
ایک ایک ہفتے تک اپنے کمرے میں قدم نہیں رکھنے دیتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میرا شوہر مجھ سے پوری طرح سے بدزن ہو گیا تھا۔ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر میرے سامنے سے چلا گیا اور میں وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ملازمہ چائے لے کر میرے سامنے آئی تو میں نے غصے سے وہ چائے بھی دیوار پر دے ماری اور اسے دفع ہو جانے کا حکم دیا۔ وہ چلی گئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں جس ہائی سوسائٹی میں موو کرتی تھی وہاں ایسی باتیں لمحوں میں پھیلتی تھیں۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر تڑپ رہی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد جب میری ساری دوستوں کو اس بات کی خبر مل جائے گی اور اس کے بعد میرا سارا امیج، ساری ریپیوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ میں تو اپنی دوستوں کے سامنے بڑا بھرم جھاڑتی تھی کہ میرا شوہر میرے ایک حکم پر جان دینے کو تیار رہتا ہے۔ اب انہیں کیسے بتاتی کہ میرے شوہر نے میرے سر پر سوتن لا کر بٹھا دی۔ مجھے اپنے شوہر سے نہیں بلکہ اپنی سوتن سے مسئلہ تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے سوسائٹی میں مجھے شرمندہ ہونا پڑتا۔ میرا اکڑ، میری غرور مٹی میں مل جانا تھا۔ کتنی ہی دیر میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھی رہی۔ پھر میرا فون بجنے لگا۔ میری دوست شمائلہ کا فون تھا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ تم کتنی دیر میں آؤ گی؟ پارٹی شروع ہو گئی ہے، تمہارا شوہر ابھی تک گھر نہیں آیا۔ میں نے آنکھوں میں آتے آنسو پونچھے اور اپنے لہجے کو حد الامکان درست کیا۔ اسے کہا کہ نہیں، بس میں پہنچ رہی ہوں، شوہر آ گیا ہے، اب گھر وہی دیکھے گا۔ میرا بھلا گھر میں کیا کام؟ میں اتنی آسانی سے اپنی ناک کٹنے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے میں نے آنسو پونچھ کر آنکھوں پر کالا چشمہ لگایا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھر سے نکل گئی۔ مجھے اب وہ وضاحت تلاش کرنی تھی جس کے ذریعے میں اپنی ساکھ کو ہائی سوسائٹی میں محفوظ رکھ سکتی۔ میں اپنی دوستوں کے پاس پہنچی بھی نہیں تھی اور یہ خبر ان تک پہنچ گئی کہ ولید نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یقیناً یہ میری ملازمہ کا ہی کام تھا، جو میری ایک دو دوستوں کے گھر پر کام بھی کرتی تھی اور ان کی ملازماؤں سے اس کی دوستی بھی تھی۔ میں اپنی دوستوں کے پاس جا کر بیٹھی ہی تھی کہ شمائلہ ہنس کے کہنے لگی، سنا ہے ولید بھائی نے کسی جوان لڑکی سے شادی کر لی؟ اس بڑھاپے میں انہیں کیا شوق چڑھا؟ لگتا ہے تم سے بیزار آ گئے۔ تم تنگ بھی تو انہیں اتنا کرتی ہو، ہر وقت اپنے اشاروں پر نچاتی ہو۔ مرد بھی ایک حد تک بیوی کو اہمیت دیتا ہے، پھر جب تھک جاتا ہے تو دوسری لے آتا ہے۔ شمائلہ کی باتوں نے میرے غصے کو مزید ہوا دی، لیکن میں نے اپنے چہرے کی مسکراہٹ کو جانے نہ دیا اور کہا کہ ہاں، ولید نے دوسری شادی کی ہے، لیکن میرے کہنے پر کی ہے۔ دراصل میں ہی چاہتی تھی کہ ولید اپنی زندگی میں کسی کو شامل کر لیں۔ مجھ سے تو ان کو اولاد مل نہیں سکی، میں چاہتی ہوں کسی اور سے بچہ ہو جائے، پھر ہم اسے اپنے گھر سے نکال دیں گے، بچے کو رکھ لیں گے۔ اس طرح سے ہمارے مستقبل کا کوئی سہارا ہو جائے گا اور ہماری دولت کا وارث بھی آ جائے گا۔ تم تو جانتی ہو نا میرا کروڑوں کا کاروبار ہے۔ میں نے اپنی ناک اونچی کرتے ہوئے ولید کی دوسری شادی کو اپنی مرضی ڈکلیئر کر دیا۔ میری دوستیں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ میں کبھی بھی ولید کو کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ وہ سب دبے دبے لفظوں میں میرا مذاق اڑا رہی تھیں اور میں ان کی ہنسی کو اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے یہ شام گزاری تھی۔ جب میں رات کو گھر پہنچی تو میں نے سارا سامان توڑنا شروع کر دیا۔ لاؤنج میں اتنا ہنگامہ ڈالا کہ ولید اپنے کمرے سے نکل آئے۔ وہ نیند میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ان کا حلیہ بتا رہا تھا کہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوش تھے، اور یہی بات مجھے آگ لگانے کو کافی تھی۔ میں نے ولید سے کہا کہ آج کی رات تم میرے کمرے میں گزارو گے، جسے تم بیوی بنا کے میرے سر پہ لا کے بٹھا چکے ہو، میں تمہیں اس کے ساتھ ہرگز بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ولید کہنے لگے، وہ میری بیوی ہے، اس کی طرف میرے کچھ فرض ہیں اور وہ بھی مجھ پر حق رکھتی ہے۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، میں اسے چھوڑ کر تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ تمہیں ہمیشہ سے اپنی بات منوانے کی عادت ہے، لیکن اب وہ بھی میری زندگی کا حصہ ہے۔ میرے غصے کو نظر انداز کر کے ولید کمرے میں جا کے بند ہو گئے اور میرے ہزار پٹخنے کے باوجود بھی وہ باہر نہیں نکلے۔ ساری رات غصے کے عالم میں
میں اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتی رہی۔ نہ جانے اچانک ہی وہ لڑکی کہاں سے آئی تھی، وہ کون تھی، اور ولید کو وہ کہاں ملی تھی؟ عمر کے جس حصے میں وہ اسے بیاہ کر لے آئے تھے، جبکہ ولید تو میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے۔ اگلے دن ولید تو دفتر چلے گئے، لیکن وہ لڑکی گھر پر ہی تھی۔ ولید مجھے کہہ کے گئے تھے کہ میں مریم سے دور رہوں، لیکن ان کے جاتے ہی میں سیدھا اس کے کمرے میں گئی، اسے دھمکاتے ہوئے کہا کہ میرا گھر چھوڑ کے چلی جائے، ورنہ میں اس کے ساتھ بہت برا سلوک کروں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی، اور آگے سے اس نے مجھے بالکل تڑخ کے جواب دیا کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں تو اس گھر سے نہیں جاؤں گی۔ میں ولید کی بیوی ہوں، اور اب اس گھر میں میرا بھی برابر کا حصہ ہے۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے جتا گئی کہ وہ اتنا آسان ہدف ثابت نہیں ہوگی، اور میں اتنی آرام سے اسے اپنی زندگی سے نکال نہیں سکوں گی۔ اس شام جب ولید گھر لوٹے تو اس نے نہ جانے رو پیٹ کے ولید سے کیا کہا۔ وہ میرے کمرے میں آئے، کہنے لگے اب اگر تم نے مریم کو ذرا سا بھی پریشان کیا تو میں تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا، اور تمہارے ہاتھ میں اس عمر میں سوائے بدنامی کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ بہتر یہ ہے کہ خاموشی سے اس گھر میں اپنی زندگی گزار لو۔ ولید نے پہلی دفعہ مجھ سے اس انداز میں بات کی تھی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتے تھے، کبھی اپنے حق کے لیے بھی آواز نہیں اٹھاتے تھے، جو میں کہتی تھی مان لیا کرتے تھے۔ لیکن مریم نے تو انہیں بالکل ہی بدل دیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پہلے ہی ہماری سوسائٹی میں میری بہت زیادہ بدنامی ہو رہی تھی کہ عمر کے اس حصے میں میرے شوہر نے کسی دوسری عورت کو چن لیا۔ اب مجھے طلاق کی دھمکی دے کر تو انہوں نے پوری طرح سے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ ایسے ہی 1 مہینہ گزر گیا، میں بس اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ پھر 1 مہینے بعد اچانک سے رات کے 2 بجے میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے مریم کھڑی تھی، اور جو خبر اس نے سنائی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگی ولید کو دل کا دورہ پڑا ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی، دوڑ کر ولید کے کمرے میں پہنچی تو وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، اور مرتے مرتے انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں مریم کا خیال رکھوں گی۔ مریم کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کروں گی۔ میں نے بس وعدے کے لیے ولید کا ہاتھ تھاما ہی تھا، اور ان کی سانسیں ہمیشہ کے لیے تھم گئی۔ ولید اتنی خاموشی سے اس دنیا سے چلے گئے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا وقت بھی نہیں ملا۔ میں نے ساری زندگی ان کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا، اور مجھے ان سے معافی مانگنے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ کتنی دیر میں ولید کے بچھڑ جانے پر روتی رہی۔ ہماری شادی شدہ زندگی کو تقریباً 35 برس ہو چکے تھے، اور یہ 35 برس ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارے تھے۔ میرے دل میں ولید کے لیے محبت تو تھی، ساتھ ہی مجھے اس کی عادت بھی تھی۔ سب لوگوں کو خبر کر دی گئی، ولید کو ظہر تک دفنا دیا گیا۔ لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے، اور پھر رات گئے تک سب آ کر چلے گئے۔ گھر میں صرف میں اور مریم رہ گئے۔ ولید نے اپنی وصیت کے مطابق ہم دونوں کو آدھی آدھی جائیداد کا حصے دار بنایا تھا۔ یہ گھر جتنا میرا تھا اتنا ہی مریم کا بھی تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر میں نے ولید سے وعدہ کیا تھا کہ میں مریم کو اس گھر سے نہیں نکالوں گی، نہ ہی اسے پریشان کروں گی۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہم دونوں ہی عدت کے دن گزار رہی تھیں۔ مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میری دوستیں جو بار بار مجھ سے ملنے آتی تھیں، وہ ایک شام کو آئیں تو کہنے لگیں کہ اس لڑکی کو ابھی تک کیوں گھر میں رکھا ہوا ہے؟ کل کو یہ باقی جائیداد میں سے بھی حصہ مانگے گی، اور پھر جب اسے سب کچھ مل جائے گا تو یہ سب سمیٹ کے یہاں سے نکل جائے گی، تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اسے اپنے راستے سے ہٹا دو۔ ہر دوسرے دن میری دوستیں مجھ سے یہ بات کہتی تھیں، اس لیے میرے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے مریم کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ لیکن اسے راستے سے ہٹانے کے لیے مجھے کیا کرنا تھا، اس کا مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا۔
ولید کے جانے کے بعد سے ابھی تک میں نے مریم کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، وہیں اس کا کھانا پینا پہنچ جایا کرتا تھا۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن جب مہینہ گزرا اور ہم دونوں اپنے اپنے دکھ سے کچھ باہر نکلے اور اپنے کمروں سے بھی باہر نکلنے لگے، تو احساس ہوا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ مریم کا چہرہ مجھے دیکھتے ہی بگڑ جایا کرتا، جبکہ میں بھی طنز کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ میں اٹھتے بیٹھتے اسے یہی کہتی تھی کہ اس نے میرے بوڑھے شوہر کو قابو میں کر کے نہ صرف شادی کی بلکہ اسے موت کے گھاٹ بھی اتار دیا۔ میں ولید کی موت کا ذمہ دار مریم کو ہی ٹھہراتی تھی، اور مریم الٹا مجھ سے کہتی کہ میں نے ساری زندگی اپنے شوہر کو سکھ نہیں دیا، اس لیے اپنے آخری وقت میں انہوں نے مریم کو جیون ساتھی کے طور پر چن لیا۔ ہم دونوں کے درمیان نفرت کی یہ جنگ جاری تھی، اور میں نے اس نفرت کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ ڈھونڈ لیا تھا۔ میں مریم کو تو ویسے بھی اس گھر اور جائیداد سے بے دخل تو کر نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کے کھانے میں تھوڑا تھوڑا زہر ڈال کر اسے کھلانا شروع کر دیا۔ یہ گھر میرا تھا، یہاں کی ملازمائیں میری تھیں، اسی لیے میں بڑی آسانی سے اس کے کھانے میں سلو پوائزن ملا رہی تھی، تاکہ آہستہ آہستہ وہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلی جائے۔ لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جو کھیل میں اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں وہی کھیل وہ میرے ساتھ کھیل رہی ہے۔ مجھے مریم کو سلو پوائزن دیتے کچھ دن ہی گزرے تھے، لیکن اس کے بجائے میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ ہر وقت میرے پیٹ میں درد رہتا، سر چکراتا رہتا، یہاں تک کہ میں پوری طرح سے بستر سے لگ گئی۔ اور پھر ایک دن جب میری طبیعت بہت زیادہ بگڑی تو میں نے ہسپتال جانا مناسب سمجھا۔ وہاں میرے سارے ٹیسٹ ہوئے اور یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ مجھے سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، اور یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں واپس گھر لوٹی تو میں نے مریم کو بازو سے پکڑ لیا، اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے زہر دیا ہے؟ وہ مسکرائی، کہنے لگی نہیں، میں آپ کو کیوں زہر دوں گی؟ میں نے تو بس ملازماؤں سے یہ کہا تھا کہ جو کھانا آپ میرے لیے تیار کرواتی ہیں وہ میری جگہ آپ کو ہی کھلایا جائے۔ کھانا تو گھر میں ایک ہی بنتا تھا، اس لیے جو کھانا مریم کے لیے نکلتا تھا جس میں سلو پوائزن ملوایا جاتا تھا، وہ ملازمہ کو پیسے دے کے وہ کھانا میرے کمرے میں بھجوا دیا کرتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف میری صحت خراب ہوئی بلکہ اندر سے میرے جسم کو بہت نقصان پہنچا، اور میں دھیرے دھیرے موت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مریم کی بات سن کر میں ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی اگر آپ پولیس کو بلوائیں گی تو بہت کچھ کھل کے سامنے آئے گا، اور آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے مجھے سلو پوائزن کیوں دیا۔ آپ خود جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گی۔ مریم کی حاضر دماغی پر میں حیران رہ گئی۔ اسے نہ صرف میری سوچ کا پتہ چلا تھا بلکہ اس نے میرے منصوبے کو مجھی پر الٹ دیا۔ میں اپنا پیٹ پکڑ کر وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تو وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی آپ کو شرم کیوں نہیں آتی جمیلہ؟ آپ نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی۔ پہلے شوہر کو عزت نہ دی، نہ حیثیت دی، آپ کا شوہر آپ سے بدزن ہو گیا، آپ ماں تک نہیں بن سکی۔ آپ نے اپنے شوہر کو خود سے اتنا دور کیا کہ وہ تنہائی سے تنگ آ کر مجھے بیاہ کر لے آیا۔ میں غریب گھرانے کی یتیم لڑکی تھی۔ آپ کے شوہر نے رحم کھا کر مجھ سے شادی کی تھی۔ جب انہیں مجھ سے محبت ملی تو انہوں نے اپنا آخری وقت میرے ساتھ گزارا۔ میں نے ان کی بہت خدمت کی ہے۔ آپ کے شوہر کو بہت عرصے سے دل کی بیماری تھی۔ میں نے ولید کو نہیں مارا بلکہ ولید اپنی سالوں پرانی بیماری سے ہار کر اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ کئی دفعہ آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، لیکن آپ کے پاس ان کے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ آپ کے لیے دولت، جائیداد، ہائی سوسائٹی میں شو آف کرنا ہی زندگی ہے۔ پہلے آپ نے اپنی سہیلیوں کی باتیں مان کر اپنی اور اپنے شوہر کی زندگی تو تباہ کی ہی تھی، اب آپ میری اور اپنی زندگی بھی خراب کرنا چاہتی تھی۔ تو میں نے آپ کا منصوبہ آپ ہی پر الٹ دیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کے اس منصوبے کی وجہ سے میں اس دنیا سے چلی جاتی تو آپ میرے مرنے کی وجہ کیا بیان کرتی؟ جب پولیس آتی، میرا پوسٹ مارٹم ہوتا تو یہ سچائی کھل کے سامنے آ جاتی۔
کہ آپ نے مجھے سلو پوائزن دیا اور پھر آپ کو تب بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے تو جانا پڑتا، لیکن آپ نے کبھی اتنا زیادہ سوچا ہی کہاں ہے؟ جو آپ کی دوستوں نے آپ کو سکھایا پڑھایا بس آپ اس پر عمل کرتی چلی گئیں۔ آپ کی ہائی سوسائٹی کی دوستوں نے آپ کو یہی بتایا کہ شوہر پاؤں کی جوتی ہوتا ہے، اسے سر پر نہیں بٹھانا چاہیے، اس لیے آپ نے اپنے شوہر کو جوتا بنا لیا۔ وہی جوتا عمر کے آخری حصے میں آپ کا ساتھ چھوڑ گیا۔ آپ کو تو ولید جیسے شخص کو سر کا تاج بنانا چاہیے تھا، کیونکہ ولید واقعی بہت زیادہ محبت کرنے والے نیک انسان تھے۔ ولید نے اپنی ساری زندگی آپ کے لیے وقف کر دی، بس آپ ان کی قدر نہ کر سکی، اور ابھی بھی آپ کو رشتوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آپ نے مرتے ہوئے شوہر سے جو وعدہ کیا تھا آپ تو اسے بھی نبھا نہیں سکی، اور اسی لیے مجھے آپ سے نفرت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جو عورت 35 سالوں میں اپنے شوہر کی نہیں ہو سکی وہ سوتن کی کیا ہوگی؟ مریم نے مجھے ایک بار پھر وہ آئینہ دکھایا جو ولید نے دکھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت میں نے اس آئینے کو جھٹلا دیا تھا، مگر اب جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ولید اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ مریم نے مجھے وہ رپورٹس دکھائیں جو کافی عرصے پرانی تھیں اور جس کے تحت واقعی میں ولید بہت زیادہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے، اور میں ان کی بیوی ہو کر اس بات سے ناواقف تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ واقعی اگر مریم بھی اس دنیا سے چلی جاتی تو میں کیا کرتی؟ یہ دولت جائیداد، یہ پیسہ، یہ میرے کس کام کا تھا؟ میری تو اولاد تک نہیں تھی، میں تنہا تھی۔ میرے پیسے پر ہمیشہ میری دوستیں عیاشی کرتی تھیں۔ میں کیوں ان کی فطرت کو سمجھ نہیں پائی؟ کیوں میں نے اپنا گھر اجاڑا؟ جب میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو مریم نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ کم و بیش میری بیٹی کی عمر کی تھی۔ کہنے لگی میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، میں بس آپ کو احساس دلانا چاہتی تھی کہ آپ نے غلط لوگوں کا ہاتھ تھام رکھا ہے، جنہوں نے آپ کو گمراہ کیا ہے، اور اسی لیے آپ کی زندگی تباہ ہوئی ہے۔ اب اگر آپ مجھ سے دوستی کریں، ہم مل کر اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں، تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہ سکتے ہیں۔ پہلی بار میں نے سچے دل کے ساتھ مریم کا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے بہت سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ میرے گلے لگ گئی اور ہم دونوں ہی رونے لگے، کیونکہ ولید کو کھو دینے کا غم مشترکہ تھا۔ ولید کی زندگی میں تو میں یہ بات محسوس نہیں کر سکی تھی کہ وہ میرے لیے کتنے اہم ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ شوہر کے بغیر بیوی کس قدر ادھوری ہوتی ہے۔ آج میں اور مریم ایک ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے مریم کو یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے لیے اچھے رشتے کی بھی تلاش کر رہی ہوں۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہونے پر وہ بالکل ہی تنہا رہ گئی تھی، اور اسی لیے ولید اسے بیاہ کر لائے تھے۔ اب میں اس کی شادی اس کے کسی ہم عمر سے کروا کر اس کی زندگی کو سنوارنا چاہتی تھی۔ مریم کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کہنے کو وہ اب بھی میری سوتن ہے، لیکن میں اسے بیٹیوں کی طرح عزیز رکھتی ہوں، کیونکہ مریم نے مجھے صحیح اور غلط کا فرق سکھایا ہے، رشتوں کی اہمیت سمجھائی ہے۔ مریم جیسے لوگ نہ صرف بہت مخلص ہوتے ہیں، بلکہ آج کے دور میں بہت ہی نایاب بھی ہوتے ہیں۔